اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، آپ کو اسلامک سلوشن چینل کی ایک نئی ویڈیو ایک نئے عنوان کے ساتھ آج پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ احباب، ہماری جو آج کی ویڈیو کا عنوان ہے وہ ایک کل کی ویڈیو سے مماثلت رکھتا ہے، اس سے ملتا جلتا ہے۔ احباب، ہم نے کل ایک ویڈیو بنائی اپلوڈ کی جس کا عنوان تھا کہ ایک مسلمان بیوی کے اندر کون سی 8 اہم خصوصیات ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ان کا گھر جنت بن سکتا ہے، جن وجوہات کی وجہ سے۔ احباب، ویڈیو اپلوڈ کی تو ہماری بہت سی بہنوں نے یہ شکوہ کیا کہ ہم یا دوسرے جو لوگ ہیں جو اس طرح کے پیغامات پہنچاتے ہیں وہ ہمیشہ خواتین پر ہی کیوں ویڈیوز بناتے ہیں، وہ صرف خواتین کو ہی ان کی ذمہ داریاں کیوں ادا کرواتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ مرد حضرات کو بھی، شوہروں کو بھی، خامدوں کو بھی ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلوائیں اور انہیں بھی احساس دلائیں کہ ان کے اندر کون سی خوبیاں ہونی چاہیے جن کی وجہ سے گھر جنت بن سکتے ہیں، تاکہ خاوند بھی اس سے کوئی نہ کوئی سبق حاصل کر سکیں۔ اور جب دونوں طرف سے یہ معاملہ ہوگا، دو طرفہ معاملہ ہوگا، تو انشاءاللہ العزیز تمام بھائی بہنوں کے جو گھر ہیں وہ جنت جیسے بن سکیں گے، ماحول انتہائی پرسکون اور خوشگوار ہو سکے گا۔ احباب، تو اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک مسلمان خاوند کی ایسی 8 خصوصیات بتائیں گے جس کو اپنانے سے انشاءاللہ العزیز اس کا جو گھر ہے وہ جنت جیسا بن جائے گا اور سکون آ جائے گا، اور جو بھی خوشحالی ہے، اگر تو لڑائی جھگڑے ہیں تو وہ انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائیں گے اور فریقین کے درمیان پیار و محبت کا معاملہ ہو جائے گا۔ احباب، ہم اپنے آج کے موضوع کی جانب بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ آپ اسلامک سلوشن چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مستقبل میں آنے والی بھی تمام ویڈیوز وقت پر مل جائیں اور آپ تمام ویڈیو سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر کسی ویڈیو کسی عنوان کی تلاش میں ہیں تو ہمارے ویڈیو سیکشن میں چلے جائیے، وہاں بہت سی ویڈیوز اور بہت سے وظائف موجود ہیں۔ آپ کو اپنی پسند کا جو وظیفہ ہے وہاں سے مل جائے گا۔ اگر آپ کو وہاں سے وظیفہ نہیں ملتا تو آپ ہمارے سے یوٹیوب پر رابطہ کر لیں یا فیس بک پر رابطہ کر لیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جلد از جلد قرآن و سنت کی روشنی سے، حدیث کی روشنی سے آپ کو جواب دیا جا سکے تاکہ آپ کی مشکل آسان ہو۔ تو احباب، ہم اب وقت ضائع کیے بنا اپنے آج کے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا عنوان جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ ایک اچھے مسلمان خاوند کے اندر کون سی 8 بڑی خصوصیات ہونی چاہیے جن کے ذریعے آپ کا گھر، اس کا گھر خوشحال ہو سکتا ہے۔ احباب، نمبر 1 پہ جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اسے اپنی بیوی کو تحفظ کا احساس دلانا چاہیے اور طلاق کے جو خوف ہے اس سے نکالنا چاہیے۔ اسے ہر وقت احباب یہ طلاق کی دھمکیاں نہیں دینی چاہیے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ایک خاوند کا فرض ہے کہ وہ اپنی جو بیگم ہے، اپنی جو بیوی ہے، اس کو وہ سیکیورٹی کا احساس دلائے، اسے تحفظ کا احساس دلائے اور اس کی بیوی کو کوئی ایسی پریشانی لاحق نہ ہو جس کی وجہ سے وہ خود کو انسیکیور فیل کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کو وہ طلاق کی دھمکیاں نہ دے اور نہ ہی طلاق کے حق کو دھمکیوں کے طور پر استعمال کرے تاکہ بیوی کو تھریٹن کیا جا سکے یا کسی طرح سے مرعوب کیا جا سکے۔ احباب، یہ تو پہلی جو خصوصیت ہے ایک شوہر کی، اس کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو سیکیور فیل کروائے اور طلاق کی دھمکیاں نہ دے۔ احباب، جو دوسری چیز ہے، جو دوسرا اہم نقطہ ہے وہ احباب یہ ہے کہ جو خاوند ہے اسے اگر اپنی بیوی کو کوئی چیز سمجھانی ہے تو وہ اس کو پرائیویٹ، اپنی بیوی کو جو بھی سے چیز سمجھانی ہے ایک علیحدہ ماحول میں، ایک علیحدہ انوائرمنٹ کے اندر سب سے الگ تھلگ ہو کر اس کو وہ چیز سمجھائے۔ یہ نہ ہو کہ اپنی بیوی کو بھرے مجمع کے اندر کوئی چیز سمجھانی شروع کر دے یا بھرے مجمع کے اندر اس کی غلطیاں تلاش کرنی شروع کر دیں یا اس کی غلطیوں کو نظر انداز معذرت پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دے، اس کی نکتہ چینی شروع کر دے۔ احباب، یہ انتہائی خطرناک چیز رشتوں کے لیے ثابت ہوتی ہے کہ آپ جب کسی کی غلطیاں بھرے مجمع کے اندر نکالنا شروع کرتے ہیں تو وہ شخص آپ سے نفرت کی حد تک آپ کو برا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ احباب، یہ انسانی فطرت ہے، تو ایک خاوند کا فرض ہے کہ اگر وہ اپنی بیوی کو کوئی نصیحت کرنا چاہتا ہے تو اس کو اکیلے میں نصیحت کرے، نہ کہ بھرے مجمع کے اندر۔ احباب، جو تیسری اور اہم چیز ہے وہ یہ ہے
کہ احباب ایک خاوند کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کی تمام جائز ضروریات کا خیال رکھے، اس کے کھانے پینے کا، اس کے رہنے سہنے کا، اس کے آنے جانے کا، اس کو نیز جس قدر ہو سکے اپنی بیوی کی تمام ضروریات کا خیال رکھے۔ احباب ہم نے بیوی کے فرائض کے اندر اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ایک بیوی بھی اپنے خاوند کی چادر دیکھ کر اپنے پاؤں پھیلائے، اپنے خاوند کی حیثیت کے مطابق مطالبے کرے، اس کی آمدن کے مطابق، اس کی جیب کے مطابق اس سے مطالبے کرے۔ اور احباب خاوند کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے جس قدر بن پڑے ضرور کرے، اور اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے اپنا مال لوٹائے، نہ کہ اس کو محفوظ رکھے، اپنے بیوی بچوں پر اپنے مال کو ضرور خرچ کرے۔ احباب جو چوتھی اور اہم چیز ہے جو انسانی فطرت ہی سے منسلک ہے کہ خاوند کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو اچھے نام سے پکارے، ایک ایسے نام سے پکارے جو اس کی بیوی کو خود اپنے لیے پسند ہو۔ جی ہاں احباب، ایک خاوند کا فرض ہے، یہ چوتھا جو نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک خاوند کا فرض ہے کہ اپنی بیوی کو ایک اچھے نام سے پکارے، اور احباب اس کا وہ نام پکارے جو بیوی کو پسند ہو۔ جی ہاں احباب جو پانچواں اور اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاوند کے لیے اپنی بیوی سے زیادہ ضروری چیز کوئی نہیں ہونی چاہیے۔ ہر شخص کے اوپر کچھ نہ کچھ حقوق العباد واجب ہیں، والدین کے حقوق علیحدہ ہیں، بیوی کے حقوق علیحدہ ہیں، بچوں کے حقوق علیحدہ ہیں، رشتہ داروں کے حقوق علیحدہ ہیں۔ تو احباب ایک خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے تمام حقوق پورے کرے، اس کو ایک اپنے لیے گفٹ تصور کرے، ایک پریشیس گفٹ جس کو قیمتی تحفہ کہا جاتا ہے، اپنی بیوی کو وہ تصور کرے اور اس کو ایک قیمتی تحفے کا سا درجہ دے، اس کو خصوصی توجہ دے۔ احباب اپنی بیوی کو نظر انداز نہ کرے کسی معاملے کے اندر۔ یہ پانچواں نقطہ ہے کہ خاوند کا کیا فرض ہے اپنی بیوی کے اوپر، اور ایک بیوی کا اپنے خاوند کے اوپر حق کیا ہے۔ احباب ایک بیوی کا بالکل اپنے خاوند کے اوپر حق ہے کہ اس کا خاوند اس کو تمام جہان کی عورتوں سے زیادہ توجہ دے، اس کو نظر انداز نہ کرے، اور اس کی جو تعریف ہے وہ بیان کرے۔ احباب یہ ایک خاوند کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ فرمائے۔ احباب جو چھٹا اور ایک اور اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاوند کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی، جو اس کی بیوی ہے، وہ اپنی بیوی کی خوشی اور اس کی غمی کے اندر اپنی بیوی کا ساتھ دے۔ جی ہاں احباب ایک خاوند کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہر طرح کے حالات میں کھڑا ہو، پھر خواہ وہ حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، بیوی خوش ہو یا پریشان ہو، خاوند کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کی ہر جائز مطالبے میں، اس کی ہر ایسی مشکل میں جس کے اندر بیوی پھنسی ہوئی ہو، ایک خاوند کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہر مشکل لمحے میں کھڑا ہو۔ ایک مسلمان خاوند کا یہی شیوا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مشکلات میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ احباب جو ساتواں اور ایک اہم پوائنٹ ہے وہ مسلمان خاوند کے لیے یہ ہے کہ وہ خود بھی دین اسلام پر عمل پیرا ہو، دین اسلام کا پابند ہو، شریعت اسلامی کے مطابق زندگی گزارے، اور مناسب تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے، اپنے لیے بھی، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی۔ احباب یہ ایک خاوند کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے شریعت اسلامی کی تعلیم کا مناسب بندوبست کرے، اور ان کو وہ تعلیم دلوائے جو ہر مسلمان بچے کو دلوانی چاہیے، قرآن و حدیث کا فہم ان کو عطا فرمائے، ان کو ایسے اچھے اعلیٰ اداروں میں پڑھائے جہاں تک وہ افورڈ کر سکتا ہے، جہاں تک اس کی جیب اجازت دیتی ہے، وہ تعلیم کے معاملے میں اپنے بیوی اور بچوں کی سپورٹ کرے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے گھر میں سے جو بھی ناچاکیاں ہیں وہ ختم ہو سکیں گی، اور آپ کا گھر ایک جنت کی مانند بن سکے گا۔ احباب جو ساتواں اور اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ احباب جو خاوند ہے اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے گھر کی جو پرائیویسی ہے، اپنے گھر کی جو ذاتی باتیں ہیں ان کی حفاظت فرمائے۔ جی ہاں احباب اپنے گھر کی ذاتی باتیں خاوند کا فرض ہے کہ وہ باہر جا کر کسی ایرے غیر شخص کے سامنے مت کرے، اپنے جو بھی واقعات ہیں، گھر کے جو بھی باتیں ہیں وہ بیوی بچوں کے درمیان ہی رہیں، گھر کی چار دیواری سے باہر گھر کے سیکرٹ خاوند لیک نہ کرے۔ یہ ایک خاوند کا فرض ہے، کیونکہ گھر کی جو باتیں ہیں وہ باہر لیک ہونے سے بہت سے مسائل بعد میں اہل و عیال کے لیے پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو ایک خاوند کو یہ زیب نہیں دیتا، ایک مسلمان کو بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے گھر کا تماشا سرے بازار بنوائے۔
نمبر 8 پر احباب جو ہم نے نقطہ رکھا ہے ایک اچھے اور مسلمان خاوند کا، وہ یہ ہے احباب، امید کرتا ہوں تمام بہنوں کو تو یہ کافی پسند آئے گا۔ احباب، ایک خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے کام کاج میں بھی اپنی بیوی کا ہاتھ بٹائے۔ احباب، اگر بیوی اس قابل نہیں ہے کہ وہ تمام کام کر سکے، اور ویسے بھی اخلاقی طور پر اگر کام زیادہ ہو تو خاوند کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کے کام میں ہاتھ بٹائے۔ احباب، یہ تو سنت نبوی بھی ہے، گھر کا کام کرنا، اپنا کام بھی خود کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگا لیا کرتے تھے، اپنی جوتی کو خود گانٹھ لیا کرتے تھے۔ تو احباب، یہ سنت نبوی بھی ہے، اسی لیے تمام خاوند حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے کاموں میں اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹائیں۔ اگر تو ان کی بیویاں اتنی صحت مند نہیں ہیں، یا ان کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ وہ اکیلا کام خود کر سکیں، تو احباب خاوند کی ذمہ داری ہے کہ انہیں کوئی معاون رکھ کر دیں یا خود ان کے ساتھ کام کریں۔ احباب، یہ 8ویں اور اہم خصوصیت ہے جو ایک مسلمان خاوند کے اندر ہونی چاہیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ تمام خصوصیات پسند آئی ہوں گی، اور جتنے بھی میرے مسلمان بھائی بہن دیکھ رہے ہیں وہ کوشش کریں گے ان خصوصیات کو اپنے اندر اپنانے کی، تاکہ ان کی زندگی، ان کے گھر کا جو ماحول ہے وہ مزید خوشگوار اور جنتوں کا امین ہو سکے، جنتوں جیسا وہ ماحول ہو سکے، اور ان کی زندگی خوشگوار سے خوشگوار ہو سکے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، آپ کے بہت سے کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہوں گے۔ احباب، اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل اسلامک سولوشن نیچے بیل کے بٹن سے سبسکرائب کیجئے، تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنا سوال کومنٹ میں درج کیجئے، ہم انشاءاللہ آپ تک جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔